ایک سنابولی صاحب ہیں اہل حدیث عالم، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کلپ میں یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب نے نا میرا نام لے کے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ تراویح کا لفظ ہی 8 رکعتوں پہ فٹ نہیں بیٹھتا. اسلاف نے اس نماز کو نام دیا ہے تراویح کا. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. تراویح اس کی جمع کثرت ہے، یعنی کئی مجموعے 4 رکعتوں کے. تو 8 رکعتیں اگر ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا. تراویح بولو، اسلاف اس کو تراویح نہیں کہتے، ترویحتین کہتے، 2 ترویح ہے. پھر میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نا، جواب میں باتوں کو گھماتے ہیں. تو انہوں نے سنابولی صاحب ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ میں گھما نہیں رہا، میں صحیح جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اس میں گھمایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز کا نام غلط دے دیا ہے تو نام ٹھیک کرو نا. یہ گھمایا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں اخوہ جمع کا لفظ ہے جو اخ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ وہ جمع کا لفظ قرآن نے بھائیوں کی وراثت بیان کی ہے، حالانکہ ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے جس کو اخ خیفی کہتے ہیں. تو وہ جو ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ بھائیوں کا لفظ اخ پر صادق آ رہا ہے، وہ دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 وراثت ملے گی، فلہن ثلثا ما ترک. حالانکہ 2 بیٹیاں ہوں تو بھی کتنی ملتی ہے؟ 66%. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے 2 سے زیادہ کا جو لفظ ہے نا وہ 2 بیٹیوں پہ بھی صادق آتا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی. 2 سے زیادہ ہی کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 سے زیادہ کو 66% ملے گا. تو 2 سے زیادہ تو 2 سے زیادہ، باقی 2 کو کیوں؟ وہ دلالت النص یا اجماع کی وجہ سے، اس کی الگ دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں کہ ہم آیت کا مطلب ہی چینج کر دیں گے کہ 2 سے زیادہ کا مطلب 2 ہے. دنیا میں کہیں بھی 2 سے زیادہ. بات رکیے. دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے لفظ تراویح کو لے کے بات کی ہے، لفظ تراویح کو، ٹھیک ہے. تو یہ کہا ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں کہی ہیں انہوں نے. بس وہی ایک بات لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لفظ غلط ہے تو لفظ کو ٹھیک کرو. میں نے صرف اتنی بات نہیں کی ہے، یہ تو الزامی طور پر کہا کہ اگر آپ کو لفظ غلط لگ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرو نا. جو چیز پہلے سے ہے، رکعت تراویح پہلے سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے ہے، تراویح یہ نام بعد میں دیا گیا ہے. کوئی بھی شخص مفتی طارق مسعود ان جیسے ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جائیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا. اس نماز کو تراویح کا نام بعد کے لوگوں نے دیا ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ اس نماز کا یہ نام فٹ نہیں بیٹھے گا اگر 8 رکعت تراویح ہوگی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی آپ کی نظر میں فٹ نہیں بیٹھتا، حالانکہ ہماری نظر میں فٹ بیٹھتا ہے، وہ میں نے بڑی تفصیل سے بیان بھی کیا، لیکن مفتی صاحب اس کو گول کر گئے. اور وہ جو وراثت والی مثال میں نے دی تھی اس کو سمجھ ہی نہیں پائے یہ حضرت. لگتا ہے وراثت کے معاملے میں ان کی معلومات بہت کمزور ہے، کیونکہ میں نے جو کہا اس کو سمجھ ہی نہیں پایا. میں بھی اس کو وضاحت کرتا ہوں. تو بہرحال میں نے یہ الزامی طور پر کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے تو ہٹاؤ لفظ کو، سنت کو ہٹا دو گے، حدیث کو ہٹا دو گے. میں نے مثال بھی دیا تھا جیسے شب برات سے ان لوگوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کے لیے ایک لفظ، ایک نام دیا ہے شب برات. اب شب برات کا جو معنی ہے اس معنی کے مطابق اگر حدیث نہیں ملتی ہے، صحیح حدیثوں سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس لفظ کو ہٹانا ہوگا. نہ کہ اب حدیث گڑھ لیں گے اور جھوٹے حدیثوں پر ایمان لے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اس لفظ کو ہٹنا پڑے گا. تو یہ بات میں نے الزامی طور پر کہی تھی کہ اگر آپ کی نظر میں یہ لفظ صادق نہیں آتا تو ہٹاؤ لفظ کو، حدیث کو مانو آپ. لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بات بھی کہی تھی، یہ تو الزامی طور پر میں نے کہا تھا، اس کے ساتھ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ چیز صادق آتی ہے. لفظ تراویح 8 رکعت تراویح پہ بھی صادق آیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے کئی باتیں کہی تھی. مثال کے طور پر ایک بات تو میں نے یہ کہی تھی کہ علماء نے 8 رکعات تراویح کو تراویح کہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صادق نہیں آتا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تراویح کا باب قائم کیا، تراویح کا چیپٹر قائم کیا، اس میں 11 رکعات والی حدیث لے کر آئے ہیں. تو بتائیے کہ امام بخاری رحم اللہ کی نظر میں تراویح کا لفظ صادق آیا کہ نہیں آیا 11 رکعت پر؟ تو امام بخاری کی نظر میں تو صادق آ رہا نا، آپ کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
इसी तरह से और भी पिछली क्लिप में हवाले दिए जा चुके कि और भी कई अहले इल्म जो 11 रकात को मानते हैं, उन्होंने तरावी बोला उसको, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई मसला नहीं। आपको क्या मसला हो रहा है भैया इस सबसे? और तो और खुद इनके उलमा, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो इनके आलिम है, उन्होंने कहा है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी 8 से ज्यादा नहीं थी, यानी कुल वित्र वगैरह मिला के 11। तो उन्होंने कैसे तरावी बोल दिया इसको? आपके उलमा भी तरावी बोले, जाओ उनको समझाओ ना कि तरावी के लफ्ज़ सादिक नहीं आता, काहे को आप लोग तरावी बोल रहे हैं? तो हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये नाम हटाओ, हमने कहा था आपको अगर ये नाम नहीं ठीक लगता तो आप जाके हटाओ इसको, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुहद्दिसीन को कोई मसला नहीं है, मुहद्दिसीन की नजर में ये लफ्ज़ सादिक आता है, तो आपके उलमा की नजर में सादिक आता है, आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप कहने के लफ्ज़ सादिक नहीं आता। तो अगर आपको नहीं जम रहा है तो लफ्ज़ को हटाओ ना, वो ना कुरान है, ना हदीस है, ना दीन पर उसकी दीन की उस पर कोई दीन की बुनियाद उस पर है, तो क्या इसको गले में टाइम के रखे हुए हो? हम कहें अगर आपके साथ कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हटाओ उसको। बाकी मुहद्दिसीन को कोई मसला नहीं है, इमाम को कोई मसला नहीं है, खुद उलमाए अहनाफ को कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया मान रही है कि 8 रकात तरावी को भी तरावी बोल सकते हैं, 8 रकात पर भी तरावी के लफ्ज़ सादिक है। सबकी नजर में क्या है, आपकी नजर में सादिक नहीं आ रहा है तो आप उसको हटाओ। आप ये 8 तरावी जो है ऊपर नीचे करोगे इसको आप। अरे भाई आप किसी बहरहाल आगे मुफ्ती साहब ने और एक इसको और थोड़ा सा बयान किया, मैं वहां और थोड़ी डिटेल करूंगा। तो खुलासा ये है कि मुफ्ती साहब की नजर में ये लफ्ज़ सादिक नहीं आता है, लेकिन अइम्मा की नजर में सादिक आ रहा है, मुहद्दिसीन की नजर में सादिक आ रहा है, खुद उलमाए अहनाफ की नजर में सादिक आ रहा है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह की नजर में सादिक आ रहा है। तो जब इन सब की नजर में सादिक आ रहा है तो आप कहे जो है वही एक लफ्ज लेके गाना गा रहे हो कि नहीं नहीं वो सादिक नहीं आएगा। और मैंने सबूत दिया था आपके सामने, मैंने प्रूफ किया था कि 2 पर भी जमा, यानी जमा का कोई लफ्ज है तो 2 पर भी सादिक आता, उसके सबूत मैंने दिया था। क्या सबूत दिया था? मैंने कुरान मजीद से सूरह निसा की आयत का हवाला दिया था, जिसको मुफ्ती साहब समझ ही नहीं पाए, इनके सर के ऊपर से गई वो मिसाल ना, मुफ्ती साहब के सर के ऊपर से चली गई। और मिसाल क्या थी? सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला ने मरने वाले की मां का हिस्सा बयान किया और कहा कि अगर मरने वाले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद, कि अगर मरने वाले की औलाद है तो माँ बाप में से हर एक का हिस्सा 1/6 है। लेकिन आगे अल्लाह कह रहा है कि फ़इन लम यकुन लहु वलद, कि अगर मरने वाले की औलाद नहीं है ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, और वालिदैन वारिस होते हैं तो मां का हिस्सा 1/3 है। लेकिन आगे अल्लाह फरमा रहा है कि फ़इन Slimmest ever A series with all new metal frames takes design to a whole new level, or should I say flagship level. 1/3 है। लेकिन आगे अल्लाह फरमा रहा है कि फ़इन लहु इख्वतुन, आगे अल्लाह फरमा रहा है कि फ़इन कान लहु इख्वतुन, कि अगर मरने वाले के भाई लोग हैं फलिउम्मिहि सुदुस, तो मरने वाले की मां का हिस्सा 1/6। जरा इस पर गौर कीजिए जो मैंने मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि कुरान मां का हिस्सा, मरने वाले की मां का ध्यान में रखिएगा, मरने वाले की मां का हिस्सा, मरने वाले के बच्चों की मां का हिस्सा नहीं, मरने वाली की बीवी का नहीं, मरने वाली की अपनी मां का हिस्सा कुरान बताता है कि 1/6 2 कंडीशन में मिलेगा। अगर मरने की वाले की औलाद है तो भी 1/6 मरने वाले की मां को मिलेगा, और अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं, ना बेटा है ना बेटी है, लेकिन मरने वाले के भाई हैं, मरने वाले के भाई, कितने भाई? इख्वा है, जमा का लफ्ज इख्वा, कि मरने वाले के भाई हैं तो मरने वाले की मां का हिस्सा 1/6। अब मरने वाले के अगर 3 भाई हो तो मां का हिस्सा कितना है? 1/6। मरने वाले के 5 भाई हो तो भी मां का हिस्सा कितना है? 1/6। मरने वाले के 4 भाई हो तो भी मां का हिस्सा कितना? 1/6। और मरने वाले के 2 भाई हो तो, मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले के 2 भाई हैं तो भी मां का हिस्सा 1/6। क्या दलील है भाई? यानी मरने वाले की 2 भाई है, सिर्फ 2 भाई हैं, तो मरने वाले की मां का हिस्सा कितना? 1/6। ये चारों मजहब में, चारों अइम्मा के इस पर इत्तेफाक है। फ़िक़्ह हनफी का भी ये मसला है, जाओ फ़िक़्ह हनफी की मीरास की किताबें खोल के देख लो मुफ्ती साहब, फ़िक़्ह हनफी का भी यही फतवा है, चारों मसलक का यही फतवा है। एक कौल जो है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है, लेकिन वो सही सनद से साबित नहीं। चारों मसलक का इत्तेफाक है, चारों मज़ाहिब का इत्तेफाक है
کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں اور 2 بھائی ہیں, صرف 2 مفتی صاحب, 2 بھائی, صرف 2, تو ماں کا حصہ کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا. اب مفتی صاحب ہمیں سمجھائیں کہ قرآن میں تو اخوہ ہے, جمع ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا تراویح, تو یہ اخوہ جمع ہے, اخوان نہیں ہے, اخوان نہیں ہے. یہ نہیں ہے قرآن میں کہ اگر مرنے والے کے 2 بھائی ہوں تو مرنے والے کی ماں کا حصہ 1/6. قرآن کہتا ہے مرنے والے کے اگر اخوہ ہو, جمع کا تو ماں کا حصہ 1/6. تو اگر صرف 2 بھائی ہوتے, 3 نہیں ہوتے, 2 ہوتے ہیں, تو 1/6 ماں کو فقہ حنفی کیوں ملاتی ہے؟ مفتی صاحب, آپ کے مسلک کے مفتی حضرات ماں کا حصہ 1/6 کیوں دیتے ہیں اگر مرنے والے کی اولاد 2 بھائی ہو تو؟ یہ ذرا آپ مجھے بتائیے, ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور بتائیے کس دلیل کی بنیاد پر. مسئلہ سمجھیے, وہ تو آپ کے سر کے اوپر سے چلی گئی مثال. یعنی جو میں نے دلیل دیا تھا نا کہ بھئی ہماری نظر میں تو تراویح کے لفظ صادق آتا ہے, یہ جو دلیل دی تھی قرآن کی آیت سے, یہ آپ کے سر کے اوپر سے گئی دلیل, آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے, باؤنس گیا. اس لیے میں تھوڑا سا کھول کے سمجھا رہا ہوں کہ جاؤ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے تو پہلے سمجھو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اور اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں, نحو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, جہاں علماء نے جمع پہ جو ہے بحث کی ہے, وہاں یہ اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی 2 پہ جمع کا لفظ آئے تو 2 پہ اس کا اطلاق ہوتا کہ نہیں ہے. اس بحث میں اس آیت کو کوٹ کیا علماء نے, اور آپ نے پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلے گئے کہ وہ بھائی کا حصہ بتایا گیا, اخ ہے تو یہ ہے تو وہ کیا آپ بولنے لگے بھائی, یا ہم نے کیا بات کی تھی, آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے, باؤنس چلا گیا ساری باتیں. تو پھر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور سمجھیں کہ اگر ایک آدمی مر گیا, اس کی اولاد نہیں, اس کی ماں ہے, اس کے 2 بھائی ہیں, ماں کا حصہ کتنا؟ 1/6. میں پھر سے سوال کر دیتا ہوں, اسی کا جواب لے کے آئیے مفتی صاحب. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا, اس کی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی نہیں ہے, بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے, اس کی ایک ماں ہے, ماں, اور اس کے 2 بھائی ہیں. اس کی ماں ہے, اس کے 2 بھائی ہیں. تو مفتی صاحب اس سوال کا جواب دو کہ ماں کا حصہ کتنا ہے؟ ماں کا حصہ کتنا آپ بتاؤ, فقہ حنفی کی روح سے بتا دو, فقہ شافعی, فقہ مالکی, چاروں مسلک میں سے کہیں کا فتویٰ لے کے بتا دو کہ اس سوال میں, اس کنڈیشن میں, اس سوال میں, اس صورتحال میں ماں کو کتنا ملے گا؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کو 1/6 ملے گا. 1/6 کیوں ملے گا؟ 1/6 کیوں ملے گا؟ اگر آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہو فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو یا تو اخوہ ہے یا تو 2 کا لفظ نہیں ہے. تو یقیناً سارے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں گر کے اخوہ جمع ہے, لیکن یہ 2 پر بھی صادق آتا ہے, یعنی 2 بھائی ہوں تو جمع 2 پر بھی صادق آتا ہے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو فرائض میں بڑے ماہر تھے, ان سے صحیح سند سے ثابت ہے. بالکل شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ارواح میں تخریج کر رکھی ناصر کی, صحیح سند سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں 2 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. زید بن ثابت جو فرائض کے ماہر ہیں, تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اخوہ اگر 2 بھائی ہیں تو بھی ماں کا حصہ 1/6 ہوگا. تو یہ قرآن کی دلیل ہے کہ اگر صرف 2 افراد ہوں تو ان پہ بھی جمع کا لفظ صادق آتا ہے. تو اگر جو لوگ 11 رکعت پڑھتے ہیں, اگر وہ صرف 2 تراویح کرتے ہیں, ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرتے ہیں, تو تراویح کا لفظ صادق آ گیا نا. تو یہ دلیل دی گئی تھی جو آپ کے سر کے اوپر سے گئی. آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ اس دلیل کو سمجھیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لفظ صادق نہیں آتا ہے, ہم نے کہا کہ آپ کے حساب سے صادق نہیں آتا تو آپ اٹھا کے پھینکو لفظ. ہماری نظر میں تو ثابت آ رہا ہے, ائمہ کی نظر میں ثابت آ رہا ہے, خود آپ کے علماء احناف کی نظر میں ثابت آ رہا ہے, اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے, دلیل آپ کے سامنے رکھ دیا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, اس دلیل کا کوئی توڑ ہے تو آپ بتائیے. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ 2 پر بھی جمع کا لفظ صادق آتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی اور آپ ادھر ادھر ٹہلتے رہے, اور آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لفظ ہٹاؤ, صادق نہیں آتا تو لفظ ہٹاؤ. آپ یہ تعصب دے رہے ہیں کہ گویا کہ میں اس کو مان رہا ہوں کہ لفظ صادق نہیں آ رہا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کو گھما رہے ہیں, خود گھما رہے ہیں مفتی صاحب. آپ اپنی بات ہمارے سر پہ تھوپ رہے ہو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ لفظ صادق نہیں آتا. ہم تو کہہ رہے ہیں صادق آ رہا ہے لفظ, ائمہ کہہ رہے ہیں صادق آ رہا, محدثین کہہ رہے ہیں صادق آ رہا. آپ کہہ رہے ہو کہ صادق نہیں آ رہا, تو ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر آپ کی نظر میں صادق نہیں آ رہا ہے, آپ کو وہی سمجھ میں آ رہا, تو آپ اٹھا کے دیکھو لفظ, آپ اس لفظ کی بنیاد پر رکھتے ادھر ادھر کر دو گے. تو یہ بات ہم نے آپ کو کہی تھی, اور پھر آخر میں ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ ہماری نظر میں تو یہ لفظ صادق آتا ہے. تو یہ بات ہے مفتی صاحب, آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے صرف صادق نہیں آتا ہے, اس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صادق آ رہا, ہماری نظر میں صادق آ رہا, آپ کی نظر میں صادق نہیں آ رہا.